بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ لوگ ویڈیو بناتے ہیں نسخہ بیان کرنے کے لیے، لیکن میں ویڈیو بناتا ہوں آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے۔ یہ بنیادی فرق ہے، جس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی دوست مجھے یہ بتاتا ہے کہ میں نے آپ کا نسخہ بنایا اور میں اس میں کامیاب ہو گیا، جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی وہ بن گیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن ایک چیز کی کمی مجھے ہمیشہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ میں سے کبھی کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے جو نسخہ دیا تھا میں نے اس سے کچھ مفاد بھی اٹھا لیا، اس کا مجھے کچھ فائدہ بھی ہو گیا، چاہے وہ خوراکی ہو چاہے وہ پوشاکی ہو، یہ الگ بات ہے۔ چند دوستوں نے خوراکی نسخوں کے بارے میں تو کہا کہ ان سے ہمیں فائدہ ہوا ہے، ہم نے بنائے، لیکن پوشاکی نسخوں کے بارے میں کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا۔ بس یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ اس کا اگلا عمل بتائیے، اگلا عمل بتائیے۔ حالانکہ میرے اکثر نسخے مکمل ہوتے ہیں، آج والا نسخہ بھی مکمل نسخہ ہے۔ اگر آپ لوگ اس نسخے سے مفاد نہیں اٹھا سکتے تو آپ پھر یہ کیمیا کا شوق چھوڑ دیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں قابلیت نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میں ہمت نہیں ہے، آپ کوشش نہیں کرتے، بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مکمل نسخہ ہمیں بتا کر دے دے۔ لیکن جیسا کہ میرے استاد صاحب کہا کرتے تھے، حب تے ادب کسے کاغذ نہ پائی تے کیمیا دی بوٹی کسے اٹھ نہ وکھائی۔ یعنی کوئی بھی شخص آپ کو مکمل نسخہ نہیں بتائے گا، لیکن میں اس رسم کو توڑتا ہوں اور اکثر میرے نسخے مکمل ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ایک ہی چیز بنانے کا میں بتاتا ہوں، لیکن کچھ نسخے میرے ایسے بھی ہیں کہ جو کہ مکمل ہے، اور ان پر محنت کی جائے تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور آج والا میرا نسخہ بھی جو ہے یہ مکمل نسخہ ہے۔ اگر آپ اسی ایک نسخے کو بار بار کریں گے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ مت سوچنا کہ میں نے بار بار کا لفظ کیوں کہا ہے، یہ اس لیے اگر آپ روٹی بھی پکانا چاہیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو بار بار کوشش کرنا پڑے گی، تو پھر آپ جا کر کہیں سے جو روٹی مکمل گول روٹی بنا سکیں گے، نہیں تو وہ بھی آپ سے گول نہیں بنے گی۔ نہیں تو کر کے دیکھ لیں۔ آئیے اب نسخے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پارا، گندک، اسی کجلی بنا لینی ہے۔ کجلی اس حد تک نہیں بنانی جس حد تک میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کجلی کا معیار یہ ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے کھرل کرنا ہے یہاں تک کہ یہ بالکل سیاہ ہو جائے۔ جب یہ بالکل سیاہ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس قدر وزن میں پارا لیا تھا اسی وزن میں آپ نے گندک لی، اور اسی وزن میں آپ نے نیلا تھوسا لے لینا ہے۔ پہلے گندک اور پارے کے لیے تیار کرنی ہے، پھر اس میں نیلا ڈال کر اس کو کھرل کرنا ہے۔ جب یہ تینوں یک ذات ہو جائیں، یعنی یہ پتہ نہ چلے کہ اس میں کون کون سی چیز ڈلی ہوئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو ایک کجی میں تھوڑی سی دوائی ڈالیں گے اور اوپر تانبے کا پیسہ رکھ دیں گے، پھر دوائی ڈالیں گے، پھر اوپر تانبے کا پیسہ رکھ دیں گے، پھر اوپر دوائی ڈال دیں گے۔ آپ نے کم از کم 3 وہ تانبے کے جو روپیے والے سکے ہوتے تھے وہ رکھنے ہیں آپ نے، اور اس کو گل حکمت بند کر کے آپ اسے 20 سے 25 کلو اوپلوں کی آگ دے دیں گے۔ جب آپ اس کو آگ دے کر ٹھنڈی ہونے پر نکالیں گے
تو وہ تانبا جو آپ نے اس میں رکھا وہ آپ کو کشتہ شدہ ملے گا اور وہ سفیدی مائل رنگت میں ہوگا. اسے آپ نے پیس لینا ہے، پاؤڈر ہو جائے گا. جب وہ پاؤڈر ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ بازاری چاندی لیں گے اور اس کو چکر دے کر اس پر یہ ایک ماشا طرح کر دیں گے. اس کو پھر ٹھنڈا کریں گے، پھر دوبارہ چرخ دیں گے، پھر اس پر آدھا ماشا ڈال دیں گے، پھر اس کو ٹھنڈا کریں گے، پھر چرخ دیں گے اور 2 ماشا آپ نے یہ جو کشتہ تانبا آپ کے پاس بنا ہوا ہے وہ 1 تولہ چاندی پر 3 بار میں ڈال دینا ہے اسے. پھر آپ کیا کریں گے، آپ اسے تیزاب کریں گے. تیزاب کرنے کے لیے آپ اس میں مزید چاندی شامل کر دیں گے، شامل کر کے چرخ دیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ریزے بنا لیں گے. یعنی جب اسے پانی میں پلٹیں گے تو چھوٹے چھوٹے ریزوں میں تبدیل ہو جائے گا. اس کو دھو کر وہ جو ریزے آپ کو حاصل ہوں گے اس کو تیزاب شورا میں ڈالیں گے، تیزاب کریں گے اور آپ کا اصل مال جو ہے وہ تیزاب میں طے نشین ہو جائے گا. اس کو چرخ دیں گے، وہ چرخ کھائے گا اور مقبول بازار بھی ہوگا. ایک دفعہ اس کا پھر سن لیجئے. آپ نے سب سے پہلے پارا اور گندک 10-10 گرام لینا ہے، ان کی کجلی کر لینی ہے. پھر اس میں 10 گرام نیلا سزا ملا کر اور چرخ کھرل کرنا ہے اور اس قدر کھرل کرنا ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ اس میں کون کون سی چیز ہے. یعنی نیلا جو ہے اچھی طرح اس میں کھرل ہو جائے. جب یہ کھرل ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس میں طے بتا کر کے 3 تانبے والے روپیے جو ہے پاکستانی روپیہ وہ رکھ کر اس کو بند حکمت کر کے آپ نے 20 سے 25 اوپنوں کی آگ سے دے دیں گے. جب اسے آپ نکالیں گے تو یہ کشتہ ملے گا آپ کو جو سفیدی مائل ہوگا. اس کو آپ نے الگ کر لینا ہے، بریک پیس لینا ہے. پھر چاندی لے کر اس کو چرخ دیں گے کہ اور 1 گرام اس پر یہ کشتہ ڈال دیں گے. چرخ دینے کے بعد اسے پھر پلٹائی کریں گے. پلٹائی کرنے کے بعد پھر آپ اسے کٹھاری میں ڈالنا ہے، اس کو چرخ دیں گے اور آدھا ماشا یہ دوائی اس پر ڈال دیں گے. اسی طرح چرخ دیں گے اور اس کی پلٹائی کر لیں گے. پلٹائی کرنے کے بعد پھر سے اکٹھا کر کے اسے چرخ دیں گے اور آدھا ماشا یعنی آدھا گرام یہ دوائی اس پر اور ڈال کر مکمل چرخ دیں گے اسے. اس کے بعد اسے آپ اس کے ریزے بنا لیں گے، یعنی پانی میں پھینکیں گے تو وہ چھوٹے چھوٹے دانوں میں تبدیل ہو جائے گا. وہ دانے آپ اکٹھے کریں گے اور اکٹھے کرنے کے بعد اس کے ساتھ اور مزید چاندی ملا کر اس کو چرخ دیں گے اور اس کو تیزاب میں ڈال دیں گے. جب وہ تیزاب میں ڈالیں گے تو اس میں جو چاندی ہوگی وہ تیزاب میں حل ہو جائے گی اور جو آپ کا اصل مال ہوگا وہ نیچے بیٹھ جائے گا. اس کو الگ کر کے اسے چرخ دیں گے تو آپ کا بازار جانے کے حقدار ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو چکا ہوگا. معزز ناظرین سامعین، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے اگر آپ اس نسخے پر بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا. میرے بتائے ہوئے قوانین اصول جو کیمیا کے ہیں ان سب کو اس طرح پرکھیے. پہلے پرکھیے، سوچیے، سمجھیے، پھر عمل کیجیے. میں یہ بار بار کہتا ہوں آپ کو ویڈیو 1 دفعہ دیکھنی پڑے، 2 دفعہ دیکھنی پڑے، 3 دفعہ دیکھنی پڑے، پہلے بات کو سمجھ لیجئے. جب آپ پوری طرح بات کو سمجھ جائیں تو پھر عمل کیجیے، پھر انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. آؤ آخر میں وہی دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.